اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، ہمارے بہت معزز دوست ہیں پنڈی میں طاہر شاہ صاحب، جو قرآن فکر کے بہت عاشق ہیں، بہت بڑی خدمت کرتے ہیں وہاں اپنے جگہ پہ۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، طاہر شاہ قرآن پر عمل کرتا ہے۔ عمل یہ کرتا ہے کہ گھر میں 2 آدمی ہیں، بیوی بچے اور خود روٹی پکا کے غریبوں کو کھلاتا ہے اور ان کے گھر لے جا کر پہنچاتا ہے بن مانگے۔ پتہ ہے کہ کون غریب ہے، مسکین ہے، وہاں جا کر روٹی پہنچاتا ہے۔ اس کا حکم ہمیں ماننا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ شاہ صاحب پیارے ہونے کے ساتھ غصیلا آدمی بھی ہے، اس کے غصے سے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ تو سندھی میں درس قرآن دیتا ہے، اردو میں کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے قرآن اردو میں بھی شروع سے ہمیں سناؤ۔ میں مختلف موضوعات میں اردو پر زیادہ کچھ بولتا ہوں، سندھی میں کم۔ سندھی میں صرف ترتیب کے ساتھ درس قرآن میرا ہوتا ہے، باقی مسائل حالات حاضرہ کے حوالے سے یا جو دوستوں کے احباب کے سوالات ہوتے ہیں اس میں اردو میں زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس حساب سے جیسے کہ میں یہ کہوں کہ ایک رکوع درس قرآن سندھی میں دیتا ہوں تو 6 لیکچر اردو کے اس کے مقابلے میں 7 لیکچر ہو جاتے ہیں۔ تو اردو میں زیادہ ہی کچھ بولتا ہوں اور مسائل کے لحاظ سے وہ ہوتے ہیں، اور سندھی میں گویا کم ہی ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تم قرآن کو درس کی شکل میں ہمیں پیش کرو، ترجمے کے اور خلاصے کے طور پر۔ میں کوشش کروں گا، لیکن فی الحال جزوی طرح شاہ صاحب کا حکم مانتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153۔ کوشش کروں گا کہ چند آیات آگے تک بھی خلاصے کے طور پر پیش کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا کے لیے میں نے کئی بار کہا ہے، پھر بھی دہرا رہا ہوں، تکرار سے کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جملہ جو ہے ملا ہو ترکیبی انداز سے، یہ صرف مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ آمنو یا ایھا الذین کے سوا کئی جگہوں پہ آیا ہے، مکی مدنی سب جگہوں پہ آیا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنو صرف مدنی صورتوں میں آیا ہے۔ اور یہ کیوں ایسے ہوا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کے ہر انداز پر سوچا جائے، اس کے اندر حکمت ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ایک تصور خدا دے رہا ہے، معنی دے رہا ہے، مفہوم دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ مدنی میں کیوں؟ مدنی میں اس لیے کہ نبی علیہ السلام پہنچے ہیں تو پہنچتے ہی حکمران ہے۔ مدینے میں جب مکے سے ہجرت کر کے آتے ہیں، آتے ہی یا اہل الکتاب، اللہ نے بتایا کہ محمد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ پہلی آیت قرآن نے پڑھ کر کے ہجرت والی، جس کو انہوں نے معراج بنا دیا، پہلی آیت قرآن نے پیش کرتے ہی کہا کہ اہل کتاب، مدینے والوں کو خطاب نبی کا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل میں، اور وہ سورۃ مدنی ہے جس کو انہوں نے مکی مشہور کیا ہوا ہے۔ کیا سازش ہے اس بات میں اس بات پر شاید پہلے بات کر چکا ہوں، تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے آتے ہی
مدینے کے یہودیوں کو کہا کہ تم سود خور یہاں لوگوں کو لوٹ رہے ہو، لوگوں کے اوپر تم نے مالی بحران لگائے ہوئے ہیں، ان سے بات شروع ہو جاتی ہے نبی کی، اور ہجرت کے ساتھ ہی۔ تو اس بات سے ذہنوں کو، پڑھنے والوں کو ٹالنے کے لیے انہوں نے کہا یہ صورت مکی مدنی نہیں ہے۔ کیا تو قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے ملاؤں میں؟ سارے مفسر کوئی ہوگا جس نے اس کو بحث میں لایا، نہیں لایا تو تم بتاؤ، میں فریادی ہوں کہ یہ صورت مدنی ہے۔ ایک صورت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہجرت کی بات کر کے اللہ نے پھر شروع کر دیا مدینے والوں کے ساتھ نبی کے گفتگو کو قرآن میں۔ تو پہلی بات تو جو پہلی آیت میں ہے ہجرت میں، اگر یہ ہجرت سے متعلق نہیں ہے تو تم بتاؤ کہ یہ ہجرت کا اور کہاں ذکر ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا، کوئی جواب نہیں، کسی مترجم کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یا الذین آمنو، یہ خطاب مدنی صورتوں میں آتا ہے جس سے معنی ہوتی ہے حکمرانوں۔ حکمرانوں، مدینے میں نبی کے ساتھیوں کو قرآن کہہ رہا ہے یا الذین آمنو، جو افسر ہو، نبی کے انقلاب کے جو حکمران ہو اور جو تم اس کے افسر شاہی کے بیوروکریٹ ہو، ان کو خدا کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا معنی بگاڑی ہوئی ہے مترجمے نے؟ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد کیا لیں گے؟ نمازی لوگ کیا مدد لیں گے؟ دشمن سے ٹکر ہے، سود خوروں سے ٹکر ہے، دنیا کے بڑے چوروں سے تمہاری ٹکر ہے، تو صبر کی معنی استقامت ہے، صلاۃ کی معنی ڈیوٹی ہے۔ اپنے انقلابی گورنمنٹ کی ڈیوٹی صحیح ادا کرو، صحیح ڈیوٹی سے دشمن فیل ہو جائے گا۔ صحیح مشینری چلاؤ حکومت کی، دشمن فیل ہو جائے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کی معنی استقامت ہے، ڈٹ کے جم کے ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ بھی ان کے ساتھ ہے جو استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر، اپنے اصولوں پر، اپنے مشن پر کام کرتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ٹکر ہو جائے، جنگ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، تمہارے ساتھی مر جائیں جنگ میں، وہ قتل بھی ہو جائیں، تو ان مقتولین کو مردہ نہ کہو۔ جو انقلابی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے دشمن سے لڑے ہیں، ٹکرے ہیں، جنگ کی ہے، جنگ میں مر گئے ہیں، ان کو مرا ہوا نہ سمجھو۔ بل احیاء، یہ جو مر گئے ہیں قرآن کو نافذ کرنے کے لیے، احیاء یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے۔ خدا نے بہت ایک بڑی بات کی طرف تمہارے ذہن کو توجہ دلائی ہے، لا تشعرون، یہ زندہ کیسے ہیں؟ زندہ کیا ہے؟ ان کی مشن سلامت ہے، ان کا نظریہ۔ دنیا کہے گی کس لیے مارا گیا، دنیا کہے گی کہ یہ غریبوں کو، لٹیروں کے خلاف لڑ رہا تھا، یہ جنگ تھی لوٹا ہوا مال واپس لانے کے لیے۔ یہ بات اس کے مرنے کے بعد بھی چلے گی، جب تک وہ بات چلتی رہے گی، مرا ہوا آدمی گویا کہ زندہ ہے، اس کا عمل، اس کا مقابلہ گایا جائے گا، دنیا میں سنایا جائے گا، تو وہ مر جانے والا گویا کہ زندہ ہے۔ تو تم نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، تو تم نے یہ قبوں والوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، اندر قبروں میں زندہ ہے، زندہ ہیں دنیا کے اندر۔ مانا ان کا جب نظریہ دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں چور کے ساتھ، فلاں لٹیرے کے ساتھ لڑا تھا، فلاں ظالم کے ساتھ لڑا تھا، یہ ہے زندگی۔ قبر والی زندگی اس سے مراد نہیں ہے، قبر میں زندگی ہے بھی نہیں، باہر زمین پر اس کی زندگی ہے۔ ڈیڈ باڈی ہو نہ ہو، ڈیڈ باڈی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کاز کے لیے، جس مشن کے لیے، جس اسٹرگل کے لیے مرا تھا، وہ اسٹرگل زندہ ہوگی، کاز زندہ ہوگی، تو وہ خود بھی زندہ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یہ جنگیں کرو، ضرور کرو، اور اس میں کیا ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ من الخوف والجوع، دشمن کا ڈر بھی تمہیں ہوگا، اور بھوک بھی آئے گی، ونقص من الاموال، مال بھی کھپ جائے گا، لڑائی میں خرچ ہوتا ہے۔
वल-अनफुस जानें खप जाएंगी, वस-समरात और जितने फसल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जब हो जाए तो हो जाए, बशर साबिरीन। ये सब कुछ लौटा करके जो दुश्मन से लड़ रहा है, ऐसे साबित कदम लोगों को खुशखबरी दे नबी। तो ये बात अल्लाह ताला ने जो इनकलाब के लिए लड़ने वाले हैं उनके लिए इस आयत करीमा में फरमाए कि इनको साबित कदम लोगों को खुशखबरी दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिनको कोई दुश्मन की तरफ से मुकाबले के दौरान मुसीबत आए तो ये ढीले ढाले ना हो जाए, ये कमजोर न पड़ जाए, जवाब में नारा मारें। क्या नारा हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसका जुमला, इसका इस्तेमाल बहुत गलत होता है। वो मर गए हम भी मर जाएंगे, इसकी माना यह की जाती है जो गलत है। बात को माजी से अगली आयतों से मिला के गौर करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के माना है तुमसे हमने जंग शुरू की थी, माल खप गया, फसलें लुट गई, कोई बात नहीं, हम अल्लाह के हैं, माल भी अल्लाह का था। हमारे मुकाबले के दौरान हमारी मिल्कियतें, हमारे घर उजड़ गए, कोई बात नहीं है, हम अल्लाह के हैं, इलैहि राजिऊन उसी की तरफ लौटना है, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमसे हमारी जंग होगी। इसकी माना यह है कि हमें कोई कमज़ोर और मैदान से भाग जाने वाला न मानो, न समझो। तो इसकी माना हम आजकल मरे हुए लोगों पर जाके कहते हैं ये मर गया हम भी मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। उलाइका अलैहिम सलवात में है, रब ताला क्या कहता है कि ऐसे जो डट के दुश्मन को चैलेंज करें कि हम तुम्हें भी खपाएंगे, हम खपते नहीं, हम मरते नहीं, हम मरकर भी जीते हैं। तो अल्लाह कहता है उलाइका अलैहिम सलवात मिन रब्बिहिम, ऐसे बंदों के ऊपर मेरी तरफ से सलाम हो, दुआएं हो, रहमतें हो, बरकतें हो। व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये हादी बनेंगे, ये महदी बनेंगे, ये पेशवा बनेंगे। खुदा उनको तमगे दे रहा है, ये सारे तमगे हैं। सलवात मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये सारे उन लड़ने वालों के लिए अल्लाह ने तमगा बसालत कहो या क्या नाम रखते हो, तमगा फतह, तमगा जंग दो। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कुरान का कदर ही नहीं क्या मुल्ला। मैं चैलेंज से कहता हूं सारे मौजूदा मुस्लिम उम्मत के मुल्ला हदीस परस्त इस आयत की माना करके दिखाएं, जख मारेंगे, सही माना नहीं कर सकेंगे। इन्न सफा वल मरवत, पहाड़ियां बना ली, सफा पहाड़ी का नाम है, मरवा पहाड़ी का नाम है। ये धोखा दे रहे हैं उम्मत को, दुनिया वालों को धोखा रहे हैं। पहाड़ी सफा नामी है ही नहीं, मरवा पहाड़ी नाम मरवा के साथ है नहीं। ये मकाही जब झूठा है, ये मकाही जाली है, बोगस है जिसका सऊदी हुकूमत के अंदर जो मका है। तो फिर ये सफा कैसी सची हुई पहाड़ी और मरवा कैसी हुई? सफा की माना यह है कि तुम यहाँ हज पर जो आए हो, तुम्हारे फैसले जो कुरान के मुताबिक होने हैं, जो वक्त का हुक्मरान है, आज तुम्हारे फैसले करेगा। तुम्हारे जो कबीलों के एक दूसरे के कत्ल किए हुए हैं, खून किए हुए हैं, उनके फैसले करेगा, उनके जुर्माने भराएगा, उनके तुम्हारे साथ लेन देन करेगा। तो कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा एक दूसरे से दुश्मनी रख के हमारे पास आए हो, दिल साफ रखो। वल मरवा, जो फैसले ऊपर से हों, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, दरगुजर करो, मुरब्बत करो, दरगुजर करो, एक दूसरे के बारे में दिल साफ रखो, कमती बढ़ती में मुरब्बत रखो। ये करोगे इन्न सफा वल मरवत, ये मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह के शायर से तुम्हारी जिंदगी इन अलामात से, अलामातिल्लाह से, शायर से, निशानियों से बचेगी, इस्तेहकाम पाएगी, तुम्हारा मुआशरा मोहब्बतों भरा होगा। मिन शाइरिल्लाह, एक दूसरे के साथ जब दरगुजर करोगे, एक दूसरे के साथ अंदर साफ रखोगे, तो मिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह के निशानियों में से एक निशान है कि तुम भाई भाई बनकर रहो। ये माना कोई किसी ने नहीं की,
میں چیلنج سے کہتا ہوں ساری حدیثیں کھولو، صفا مروا کے معنی، حدیثیں تو بوگس ہیں، دشمنوں نے حدیثیں بنائی. علم حدیث سارا اسی لیے ہے کہ یہ جا کر کے خلاف قرآن لوگوں کو فلسفے بتائے کہ پہاڑی کا نام صفا ہے، مروا کا نام صفا ہے. یہ حدیثوں نے بتایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ صفا اور مروا من شعائر اللہ ہے. شاعر کیا ہوتے ہیں؟ ایک شاعر ہوتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جتنے گائے بکری بھینس یہ جانور ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہے. ان سے تمہارا جسم پنپتا ہے، ان سے تمہاری باڈی پنپتی ہے، اور صفا مروا اس سے تمہارا روح پنپتا ہے، اس سے تمہاری محبتیں آپس میں پنپتی ہیں. معاشرہ وہ باڈیوں پر ہے، جسم پر ہے، یہ اخلاقیات پر ہے، یہ افکار پر ہے، یہ نظریات پر ہے. نظریے اور افکار درست ہوں تو کیا چاہیے. باقی باڈی کے لیے یعنی وہ گائے بکری ذبح کرو، ان کا دودھ پیو، وہ بھی شاعر اللہ ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ بھی قرآن میں شاعر اللہ ہے. اور یہ جو من شاعر اللہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ، اس شاعر کی معنی ہے تمہارا فکر درست ہوگا، تمہارا نظریہ درست ہوگا، تمہاری آپس میں محبتیں ہوں گی تو معاشرہ درست ہوگا. یہ دونوں پہلو سے شاعر اللہ کو فٹ کرو، افکار کے حوالے سے بھی تو غذاؤں اور خوراکوں کے لحاظ سے بھی دونوں کو اللہ نے شاعر کہا ہے. خدا سمجھائے مسلمان لوگوں کو جو یعنی بدبودار حدیثوں سے اسے صفا اور مروا کو پہاڑی کا نام دے بیٹھے. یہ بدبودار حدیثیں ہیں، کوئی لائے ملا ان کو. میں پوچھتا ہوں تم سے، اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، گائے بکری بھینس یہ بھی شاعر اللہ ہیں. اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ شاعر ہے. تو ان کا تقابل، ان کا تقابل آپس میں کر کے دیکھو کیا بنتا ہے. ان کی والی معنی سے تقابل درست نہیں بیٹھتا. صفا مروہ اخلاقیات سے، انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بدن جالنا یہ جسم انسانی کے ساتھ جو باڈی انسان کے جس فکر سے پنپتی ہے، جس غذا سے پنپتی ہے، اس کو بھی اللہ نے شاعر کہا. جو افکار سے انسان صاحب فکر، صاحب محبت ہوتا ہے، صاحب مروت ہوتا ہے، وہ بھی شاعر اللہ. تو یہ تقابل سے قرآن اپنی باتیں سمجھاتا ہے. دو جگہ قرآن شاعر اللہ کہا، جانوروں کو شاعر اللہ کہا، اس سے تمہارے اجسام صحت مند ہوں گے، بچیں گے، غذا پائیں گے. افکار کے لحاظ سے صفا اور مروہ، دلیں صاف رکھو، نفرتیں نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ غیر مذہب اور عداوت نہ رکھو، اور مروت تمہیں اپنے بھائی سے کچھ کم مل رہا ہے درگزر کر دو. یہ کیا تو محبت کا معاشرہ بتانے کو اللہ نے شاعر کہا ہے. کسی نے یہ معنی نہیں لکھی، میں چیلنج سے کہتا ہوں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم الله. قرآن نے بڑی بات کہہ دی اس آیت نمبر 159 میں. ان الذين يكتمون ما انزلنا، لوگ قرآن کی معنی چھپا رہے ہیں. میں نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اندر کو صاف رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرو. انہوں نے ان کو پہاڑی بنا دیا، انہوں نے یہ معنی چھپائی ہے، انہوں نے یہ معنی ظاہر نہیں کہ یکتمون، چھپا رہے ہیں معنی کو. ما انزلنا من البینات والہدی، اس میں ہدایت کی باتیں تھی اور بینات کھلی ہوئی بات تھی. کہاں صفا دل کا صاف رکھنا، کہاں پہاڑی. تو ہم نے کھول کر کے بتایا کہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے قرآن میں یہ بات تمہیں سمجھائی. تم نے جب وہ آیت والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے شاعر اللہ کیا تھا. جانوروں کا کبھی دودھ کھاتے ہیں، کبھی گوشت کھاتے ہیں، کبھی سواری کرتے ہیں. یہ ہماری بدن کے لیے، ہماری باڈیوں کے لیے باعث آسائش ہے. تو یہاں جب ہم نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اس کی معنی ہے کہ تمہارے افکار درست ہوں، خیالات درست ہوں، نظریات درست ہوں، آپس میں محبتیں بانٹو، آپس میں ایک دوسرے کو بغض اور نفرت سے نہ دیکھو. تو یہ ہم نے کھول کے تقابل سے تمہیں معنی بتائی ہیں. تو تم کیوں نہیں قرآن کے اندازے
تقابل کو غور میں لاتے تم میں سے کسی مولوی نے، کسی ملا نے، کسی حدیث ساز نے حدیث میں صفا مروہ کی یہ معنی نہیں کہ جو قرآن کہتا ہے ما بینا للناس، ہم نے تو کھول کے تمہیں بتایا۔ اب وہ معنی نہیں کرتے تم تو خدا تبرا کرتا ہے تمہارے اوپر، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ایسے ترجمہ کے بگاڑنے والوں کے اوپر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، یلعنہم اللاعنون، دنیا بھر کی وہ قوتیں جو اصلاح چاہتی ہیں ان بگاڑ فساد کرنے والوں کے اوپر وہ بھی لعنت کرتی ہیں۔ الا الذین تابوا، ہاں ان کے لیے معافی ہے جو تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، واہ قرآن واہ، ان کے لیے معافی ہے جو توبہ کریں گے قرآن میں کے اندر معنی کے اندر گڑبڑ کرنے کی، ان کے لیے ہم گنجائش نکالتے ہیں کہ ان کو معافی دیں گے جو قرآن کے معنی درست ہے، واصلح اور درست بھی کریں، صحیح معنی بھی کریں، صفا کو پہاڑی نہ مانے، مروہ کو پہاڑی نہ مانے، وہ معاشرے کے دلوں کو صاف کرنے والی معنی مانے، اور بجنو لوگوں کو بھی پتا ہم نے غلط معنی کی تھی، ہم نے منہ کالا کیا تھا اپنا، اب یہی معنی کر رہے ہیں، فاولئک اتوب علیہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم توبہ قبول کریں گے۔ اگر وہ حدیثوں والی معنی کرتے رہیں گے تو ہماری طرف سے معافی نہیں ہے، جو اقرار کریں گے کہ اس کی معنی یہ ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر میں بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا، کفر کے حالت میں مر گئے وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کے جو منکرین قرآن تھے، جو محرفین معنی کے لحاظ سے قرآن کے محرفین لفظی معنوی سب، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اس لعنت بھرے ماحول میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی جنہوں نے قرآن کے معنی کے اندر بگاڑ ڈالا۔